پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی. تو ہم وہ تیجے 40 میں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی. پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا کہ میں دیوبندی بن گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الیدین والی. میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں. السلام علیکم سنی میرے پیارے بھائیوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دیوبندی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پہلے بریلوی تھا. ہر اہل حدیث یہی دعویٰ کرے گا کہ میں پہلے بریلوی تھا. ہمارے یہاں بدعت, مزاروں پر جانا, ہمارے باپ دادا سب یہی کام کرتے تھے. پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی, پھر ہمیں 40 دن کی جماعت میں گئے, ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن حدیث پڑھا اور ہم پھر اہل حدیث ہو گئے. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ پہلے تو بریلوی ہوتے سب, لیکن بعد میں ان کی باتیں سن کے ان کی جماعت میں کیوں چلے جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ اس بیان کو مکمل سن لیں تو آپ کو ساری معلومات مل جائے گی. یہ بیان بڑا ہی بہترین, اگر آپ اس بیان کو سن لیں گے تو آپ کو ساری سچائی معلوم ہو جائے گی. اس لیے بیان کو بالکل بھی اسکپ مت کرنا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہی. آئیے شروع کرتے ہیں. آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ مہربانی کر کے کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیے جیسے دوسرے ہوئے ویسے ہم بھی ہوئے. معلوم نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو آج کل نکلی ہوئی ہے بدعت. اذان کے بعد وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اذان کے بعد ایک دوسری اذان بھی ہوتی ہے ہندوستان میں بھی پاکستان میں. ان سے پوچھو, اب اللہ آج سے 20 برس پہلے والے جو ہمارے اخوان ہیں ان سے پوچھو, وہ کہیں گے تو بھائی نہیں ہمارے گاؤں ہے. بس اپنے گاؤں میں اس بندے ناچیز نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس نے ایجاد کیا اپنے گاؤں میں. میں نے اپنے گاؤں میں اس کو ایجاد کیا اور آج تک جاری ہے. اللہ معاف فرمائے, توبہ کر لیا میرا, میں تو چھوڑ دیا وہ راستہ ہی. واللہ آپ نے بتایا کہ 10 سال دعوت اسلامی میں رہے, تو تب آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لگاتے تھے یا پھر اتاری لگاتے تھے؟ یہ سارا کچھ لگاتے تھے کہ اس زمانے میں سب کچھ لگانا پڑتا تھا. قادری بھی, اتاری بھی لگانا پڑتا تھا, رضوی بھی لگانا پڑتا تھا. سارا موجود ہے میرے پاس, پرانی کتابیں بھی ہیں جس میں پوری دم کے ساتھ نام میرا لکھا ہوا ہے. سارا کچھ ہی لگاتے تھے. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ان کی حکومت سے پہلے یہاں ترکی حکومت تھی تو اذان ہو, تو وہ تمہاری بریلوی بھائی تھے نا, وہ تو تمہاری برادری کے تھے. ان کا عقیدہ وہی تھا جو تمہارا ہے, ان کا عقیدہ وہی تھا جو تمہارا ہے. میں یہاں پیش کر دیتا ہوں کہ پھر ایسے اعتراض کرتے ہیں لوگ جب ہم کہتے ہیں بھائی ہم ہی اہل سنت, ہم ہی جنتی, ہمارا ہی عقیدہ صحیح, ہم ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں, ہم ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں, ہم ہیں جو نبی اور اللہ کو کما حق کو مانتے ہیں, اس لیے ہم اہل سنت اور ہم جنتی. تو کہتے ہیں جناب یہ کیا بات ہوئی, بس ایک آپ ہی صحیح باقی سب غلط. یہ جملے ہوتے ہیں نا, سنے ہوں گے نا, بس تم ہی صحیح ہو, جنت کا ٹھیکہ لے کے رکھے ہو آپ لوگوں نے, بس ہم ہی جنت میں جائیں گے. تو میں کہتا ہوں آپ کے جملوں نے گواہی دے دی کہ ہم ہی صحیح ہے. تو آپ کا جملہ یہ بالکل صحیح ہے. اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الحق ما شہید بہ الاعداء, حق وہ جس کی گواہی دشمن بھی دے. تو آپ ہی کی گواہی سے ثابت ہو گیا کہ ہم حق ہے. اور دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال میں سمجھا دیتا ہوں, ورنہ اس پہ حدیثیں بھی سنائی جا سکتی ہے کہ ہم کیسے صحیح ہے. ذرا آپ پچھلی قوموں کا جائزہ لیجئے, یہودیوں کو لیں آپ. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں, انکار کس کا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. پھر عیسائیوں کو لے لیں آپ, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, لیکن رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ حقیقی جنتی کون ہے؟ جو سارے نبیوں کو مانے, میرے محبوب کو مانے اور اس کے بعد سارے انبیاء کو مانے. تو اب اسی طرح یہ مثال تھی. اب ذرا فرقوں کو آپ دیکھ لیجئے, خارجی فرقہ اور نازبی فرقہ, یہ صحابہ کو مانتا ہے اور اہل بیت کا انکار کرتا ہے, اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے. رافضی اور شیعہ فرقے کو دیکھ لیں, یہ اہل بیت کو مانتا ہے تو صحابہ کو چھوڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ وہابی اور دیوبندیوں کو لے لیں تو یہ صحابہ کو مانتے ہیں اور کچھ حد تک بیچارے اہل بیت کو مان لیتے ہیں. کچھ حد تک کہاں تک, بس وہ جہاں تک محبت کی بات ہے. اور جیسے ابا یزید کا معاملہ آ جاتا تو وہاں پہ وہ اہل بیت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں اب یزید ابا جان کو دیکھنا ہے ہمیں, تو اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا وہاں انہوں نے. تو وہاں بھی کچھ حد تک مان لیتے ہیں. چلو مان لیا کہ اہل بیت کو بھی مان لیتے ہیں, وہ صحابہ کو بھی مان لیتے ہیں, مگر اولیاء اور ائمہ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہر فرقے نے کچھ لیا کچھ چھوڑا. اور ہم کیا ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں, کسی کو ہم نے نہیں چھوڑا. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, ائمہ کو بھی مانتے ہیں, ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں, ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں, مجتہدین کو بھی مانتے ہیں, علماء کو بھی مانتے ہیں, سب کو مانتے ہیں. ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا جب ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا تو ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. حاصل امت تو ہم ہیں کہ جہاں سب شامل ہے, سب کا اجماع ہے. پھر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے صاحب کہ اگر تم اتنے سچے ہو اور جب تم حق پر ہو, بھائی اتنے حق کا دعویٰ کرتے ہیں اور الحمدللہ اسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم جنت میں جائیں گے, اور وہابی سے بولو کیا جی اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اللہ عالم. لیکن ہمارے یہاں کے گناہگار بھی سنی ہوتا ہے نا, سب لوگ کیوں میاں گناہ کرتے ہو, ارے بھائی چھوڑ یار میرے گناہ کو مت دیکھ, رسول اللہ کا امت ہی حضور بخشوا لیں گے, جنت میں ہی جاؤں گا. یعنی اس کو جنت میں جانے کا یقین ہے. یہ ابھی ڈاماڈول چل رہے ہیں یہاں پر, ان کو خود اللہ پہ بدگمانی ہے, اللہ پر ان کو جو ہے بھروسہ نہیں ہے, اللہ پر ان کا اعتقاد درست نہیں ہے. لیکن اہل سنت کا ایک گناہگار بھی اگر ہو تو وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش ہی دے گا. تو کہتے جب تم اتنے سچے ہو بھائی
तुम ही जन्नती हो, तुम्हारा दावा है कि तुम ही जन्नती हो, तो फिर लोग तुम्हारी जमात छोड़ छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? ये बड़ा इतराज है। आपके क्या जुमले, जब आप हक पर हो तो लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? भाई क्यों जा रहे हो? नबी ने बताया, हमें नहीं बताने की जरूरत है। तिरमिजी देख लीजिए आप, जामे तिरमिजी, नबी बता रहे हैं क्यों छोड़ के जाएंगे। और खास बात बता दूं, ये तिरमिजी की मतन से रिवायत में पढ़ूंगा, इसको 18 अजिल्ला सहाबा इकराम ने इसको रिवायत किया है। यानी इस हदीस की अहमियत भी आप अंदाजा लगाएं कि इसके रावी कितने सहाबा इकराम है? 18 सहाबा इकराम है। इससे इस हदीस की नौइयत और इसकी अहमियत पता चलती है। तिरमिजी किताबुल ईमान है, बाब इफ्तिराकी हाज़िल उम्मा, हदीस नंबर 2641। इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईना मिल्ला। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक कौम बनी इसराइल जो है वो इख्तिलाफ की वजह से 72 फिरकों में बढ़ गए। कौम बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ और इख्तिलाफ की बुनियाद पर वो क्या हुआ? 72 फिरकों में बढ़ गए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईना मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएंगी। मेरी उम्मत में कितने फिरके होंगे? 73। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक होगा एक फिरका, एक जमात जो जन्नत में जाएगा। कालू व मन हिया या रसूलल्लाह, साहब ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान क्या होगी? काला माना अलैहि व साहबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा, मेरे अहले बैत को भी लेगा, मेरे सहाबा को भी लेगा, मेरा अकीदा भी लेगा, जो सब लेगा वो जन्नती होगा, और जो कुछ लेगा कुछ छोड़ेगा वो कौन होगा? 72 बनते जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने तो वाज़ेह तौर पर बता दिया कि 72 बनेंगे। तो जो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो जब तक छोड़ेंगे नहीं तो 72 बनेंगे कैसे? छोड़ेंगे तो 72 बनेंगे ना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन को भी झूठी हो सकती है, पत्थर पर लिखी हुई तहरीर मिट सकती है, मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहन मुबारक ज़बान मुबारक से निकले हुए जुमले गला तो झूठ नहीं हो सकते। तो जनाब जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, हमारी जमात छोड़ के निकलेंगे नहीं कुछ, तो 72 बनेंगे कैसे? और जब तक 72 बनेंगे नहीं तो फिर जहन्नम भरेंगी कैसे? जहन्नम को भी तो कुछ चाहिए ना, है ना, बड़ा पेट है ना। तो आपके तो कुछ जुमलों नहीं बता दिया। तो लोग छोड़ के जा रहे, तो जो छोड़ के जा रहे हैं वो 72 बनते जा रहे हैं, और जो छोड़ नहीं रहे हैं तो वही तो अहले सुन्नत है, वो एक है, मिल्लतुल वाहिदा है वो। इस हदीस को बहुत सारे ने लिखा है, मैं हवाले छोड़ रहा हूँ, बता देता हूँ सब किताबों के नाम। तिरमिजी का हवाला मैंने बताया, अबू दाऊद ने इसको अपनी सुनन में लिखा, इब्न माजा ने भी इसको अपनी सुनन में लाया, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इसको मुस्नद अहमद में लिखा, इमाम इब्न अबी आसिम ने इसको अपनी किताब सुन्ना के अंदर इसको नकल किया, इसको इमाम अबू याला ने अपनी मुस्नद अबी याला में लाया, इसको इमाम तबरानी ने माजुबुल कबीर में लाया, इमाम हाकिम ने इसको अल मुस्तदरक में लिखा, इमाम अबू नुएम ने हिलियतुल औलिया में लिखा। 9 हवाले मैंने सुनाए हैं, और ये हदीस इतनी किताबों में है कि मैं अपने कम इल्म की बुनियाद पर, कम इल्मी की बुनियाद पर, नाकिस इल्म की बुनियाद पर दावे से कह सकता हूँ कि कम से कम 200 किताबों से हवाले दिए जा सकते हैं। जब आप कह रहे हैं कि छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो हमने कहा भाई छोड़ इसलिए जा रहे हैं कि नबी ने बताया छोड़ के जाएंगे, और जब छोड़ के जाएंगे तो जहन्नम भरेगा। तो नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने क्या कहा कि साहब इस हदीस पर हम भरोसा नहीं करते, हम इत्तेहाद के दिलदादा है। तो उन्होंने एक नारा लगाया साहब, और चाहे कि सारे 72 को हम मिलाकर चलेंगे, लेकर साथ में लेके चलेंगे सारे 72 को, और कहा भाई उम्मत बनो, रो रो के कहने लगे उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ। समझ रहे ना आप इशारा कौन रहता है? उम्मत बन जाओ, फिरका वारियत की बात मत करो, उम्मत बन जाओ। अरे कभी तो उम्मत क्या बन जाओ, उम्मत तो नबी बना कर गए, क्यों तो कोई नया नबी है कि जो उम्मत बना रहा है? उम्मत तो बनी है, जो छोड़ रहे वो उम्मत से खाली जो हो रहे हैं, जहन्नम में जा रहे। नतीजा क्या हुआ? उम्मत बन जाओ बोलता रहा, और खुद अल्लाह को और रसूल को छोड़ दिया। अब आप कहेंगे यार अल्लाह रसूल को इन्होंने कहाँ छोड़ा? सबसे ज्यादा तो यही अल्लाह का नाम लेकर रोता है। तो ये छोड़ना नहीं है कि जिनके काबिर ने किताबों में लिख के मर गए कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह ताला नऊज़ुबिल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह मक्कारी कर सकता है। तक़वियतुल ईमान में अब मौलवी इस्माइल देलवी कहता है कि अल्लाह भी मक्कारी या मकर करता है बंदे के साथ। और मकर ये करता है कि बंदा जो है बाज़ औक़ात शिर्क करता है, गैरों से मुरादें मांगता है, बुतों की इबादत करता है, और अल्लाह दिल बहलाने के लिए उसकी मुरादें पूरी करता है। ये बंदे से अल्लाह मक्कारी करता है, माज़अल्लाह। रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, मुमकिन है, और क्यों ना बोले, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। तो अल्लाह को तो छोड़ दिया तुमने, तो सबको लेकर चलने के चक्कर में क्या हुआ? खुद अपना वजूद खो दिया इन्होंने, खुद अपने वजूद को ना बचा सके, और नतीजा ये हुआ कि उम्मत बन जाओ बोलते बोलते खुद एक नया फिरका बन गए, और नाम हुआ वहाबी और देवबंदी। नाम क्या हुआ? देवबंदी। और फिर जब फिरका बन गए तो कहा कि अब नया नबी भी लाना पड़ेगा, तो तेजुरीन नास किताब लिख दी, कहा कि एक नया नबी पैदा हो सकता है, रसूल को छोड़ दिया यहाँ। फिर कहा रसूल के इल्म की क्या बात करते हो? हिफ्जुल ईमान लिखी है मौलवी अशरफ अली थानवी ने, कहा रसूलुल्लाह का इल्म गैब जानवर और पागलों की तरह है, ऐसा ही इल्म है नबी को जैसे जानवर और पागलों को हुआ करता है। खलील अहमद अम्बेटवी साहब उठे, बराइदुल कातिया लिखी उन्होंने, और उसमें कह दिया कि अल्लाह का रसूल का इल्म, उससे ज्यादा इल्म तो शैतान को है, और शैतान के इल्म की वसअत जो है वो नस्स कतई से साबित है, कुरान और हदीस से साबित है। रसूलुल्लाह के इल्म की वसअत कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो रसूल को भी छोड़ा, अल्लाह को भी छोड़ा। और फिर इन्हीं देवबंदियों में एक और उठे, उन्होंने कहा सिपाही साहबा बनेंगे। नाम क्या रखा? सिपाही साहबा। सिपा के मायने होते हैं सिपाही, साहबा के सिपाही।
صحابہ کے سپاہی بننے گئے, لیکن بن کیا گئے؟ صحابہ کے سپاہی بننے کے چکر میں صحابہ سے محبت کا اتنا غلو ان کے اوپر طاری ہوا کہ اہل بیت کے گستاخ ہو گئے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دیوبندیت میں ہی یہ سپاہی صحابہ جو بننا چاہ رہے تھے, بننا سپاہی صحابہ چاہ رہے تھے, بن گئے خارجی اور ناصبی. پھر کچھ لوگ اٹھے, صاحب ہم توحیدی بنیں گے, ان کا دعویٰ تھا ہمیں توحیدی بننا ہے, اہل حدیث کہلانا ہے. انہوں نے اپنا ٹائٹل لگایا اہل حدیث, اور نتیجہ کیا ہوا؟ اہل حدیث بننے کے چکر میں حدیث تو لے لی, صاحب حدیث کو چھوڑ دیا, ان اماموں کو چھوڑ دیا جنہوں نے حدیث پہنچائی, جنہوں نے حدیث لائی. ائمہ کو چھوڑ دیا, اولیاء کو چھوڑ دیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ صرف چھوڑا ہی نہیں اولیاء کو اور ائمہ کو جن کے ذریعے حدیث پہنچی. بننا اہل حدیث چاہ رہے تھے, جنہوں نے حدیث لائی ان کو چھوڑ دیا, اور چھوڑا ہی نہیں بلکہ ان کے نعوذ باللہ من ذالک ایسے گستاخ بنے کہ اہل حدیث تو نہیں بن سکے صحیح معنوں میں, اور نہ توحیدی بن سکے, نجدی اور وہابی بن گئے. بننا کچھ چاہ رہے تھے اور بن کچھ گئے. یہ سارا کون سا چکر تھا کہ صاحب 72 والی فرقی حدیث کو ہم نہیں مانیں گے, سب کو ملا کے چلنا ہے. پھر کچھ لوگ محب اہل بیت کے دعوے دار بن کے کھڑے ہوئے, کہا بھائی اہل بیت کی کشتی میں ہمیں سوار ہونا ہے, سفینہ نوح کی طرح اہل بیت کی کشتی, ہم محبان علی ہے. ٹائٹل تھا محبان علی. علی کی محبت میں اتنے سینے پیٹے کہ علی کو لیا, اہل بیت کو لیا, صحابہ کو چھوڑ دیا. اور جب صحابہ کو چھوڑ دیا تو مولا کائنات نے کہا تم نے صحابہ کو چھوڑا, میں نے تم کو چھوڑ دیا. تو بنے کیا؟ رافضی. اور یہ رافضی کا جو لقب ہے کوئی اہل سنت نے نہیں دیا. حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا حضرت امام زید شہید, ان کو جنگ میں لے آئے صاحب یہ سارے شیعہ حضرات, کہا کہ جو اس وقت کا خلیفہ ہے, اس وقت کا جو حکمراں ہے, وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے, جہاد ہم پر فرض ہے. حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید کو لے آئے, زید ابن زین العابدین کو. حضرت زید کو جب لے آئے, عین جنگ کے موقع پہ چھوڑ کر بھاگ گئے. ان کو تاریخ رہی ہے پوری چھوڑنے والوں کی صاحب. کبھی علی کو صفین میں چھوڑا, خارجی بنے, کبھی حضرت امام حسن کو چھوڑا, نازبی بنے, کبھی امام حسین کو کربلا میں چھوڑا, یزیدی بنے. تو چھوڑنے ایک لمبی تاریخ رہی. اور بعد میں یہ ہوا کہ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید کو جب چھوڑ کر بھاگے تو حضرت امام زید نے بے ساختہ کہا رافضی, چھوڑ کر بھاگنے والے. تو بننا محبان علی چاہتے تھے, شیعان علی بننا چاہتے تھے, لیکن بغض صحابہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ بغض صحابہ میں اتنے مبتلا ہوئے کہ صحابہ کو چھوڑا, علی نے ان کو, اہل بیت نے ان کو چھوڑ دیا. پھر کچھ جاہل اس طرح بھی کہتے ہیں جو آج کل ان فرقوں میں شامل ہو رہے, کہہ رہے کہ صاحب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تحقیق کی تو آج ہم کو حق سمجھ میں آیا. یہ بھی لوگ کہتے ہیں آج کل, بھائی کیا تم یہ فرقے کی بات کر رہے ہو یار, یہ حدیث ہم نہیں مانتے, 72 فرقے ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے, 73 فرقے ہوں گے 72 جہنم میں جائیں گے, ہم نہیں مانتے سب چیزوں کو. آج ہم کو تحقیق ہوئی, آج ہم کو حق سمجھ میں آیا. ہم اچھا تو بھائی اچھا 1400 سال پہلے حق آیا اور سمجھ میں آپ کے آج آیا, اتنے لیٹ چل رہے ہیں آپ. تو تمہارے ابا, دادا, پر دادا, لکڑ دادا 1400 سال تک جو کڑی ہے, جو تمہارا پہلا جد جو اسلام لایا تھا, اس سے لے کر تم تک, تو یہ جتنے 100 سال ہے, یہ ان میں سے کوئی بھی حق نہیں سمجھ سکا. سب بیوقوف مر گئے. تم یہ عقل مند کے بچے پیدا ہوئے ہو, ان میں سے کسی کے حق سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ ساری جو تمہاری کڑی ہے یہاں سے وہاں تک, نعوذ باللہ من ذالک, سب جہنمی. اچھا پھر حق بھی کیسے سمجھ میں آیا؟ یہ بھی بڑی تعجب کی بات ہے, بڑی مزیدار بات ہے. جو آج کے کسی نئے نوزائیدہ جو کسی نئے فرقے میں چلا گیا ہو, نئے زائدہ, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو کہ بھائی آج میں مسلمان ہوں, آج میرے حق سمجھ میں آیا, تو اس سے پوچھو کہ آپ کے حق کیسے سمجھ میں آیا؟ فلاں امام تو کہتے ہیں. تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے, اس سے ان کی اوقات پتہ چلتی ہے. کہتے ہیں امام کو مت مانو, کسی ولی کو مت مانو, کسی امام کی کتاب مت پڑھو, کسی بزرگ کی کتاب مت دیکھو. تو پھر اسلام کیسے سمجھا؟ ڈائریکٹ قرآن پڑھو. ارے بھائی قرآن تو سمجھانے والے یہ بزرگان دین کے ائمہ ہیں, ان کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں, اپنی عقل سے سمجھو, جو تمہاری عقل بولے وہی قرآن ہے. تمہاری عقل جو تسلیم کرے ویسی ہی حدیث کو سمجھ لو, عقل سے سمجھو. ہم نے کہا بھائی یہ حدیث سمجھنے کے لیے امام کیوں نہیں, قرآن سمجھنے کے لیے امام کی ضرورت کیوں نہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ تم کو بھی پتا ہے کہ ہم ابھی نیا فرقہ ہے, نئے بنے ہیں. اگر یہ شخص اماموں کی کتاب کھنگا لیں گا تو عقیدہ ان کتابوں میں وہی ملے گا جس کو آج یہ بریلویت بولتے ہیں, ان کا بھی عقیدہ وہی ملے گا. وہ تسلسل ملے گا, ایک کڑی ملے گی یہاں سے وہاں تک وہی عقیدے کی جس کو آج بریلوی چڑ میں بولتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بریلوی جو ہے یہ فرقہ نہیں ہے, کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے, یہ در حقیقت ائمہ کا عقیدہ. اگر ائمہ کا عقیدہ نہ ہوتا تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر عقیدہ دیکھ رہا ہو تو امام کی کتابیں دیکھو. اور تم امام کی کتابوں سے بھاگ اس لے رہے ہو کہ تم بھی جانتے ہو کہ امام کی کتاب دیکھیں گے تو ہمارے عقیدے کے خلاف ان کا عقیدہ وہی ملے گا جو آج بریلیوں والوں کا عقیدہ ہے. اور یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی خاص بات ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا فرقے, اصل میں وہ نہیں جا رہے ہیں. میں ایک تھوڑا پہلو بدل رہا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت ایک بھٹی ہوتی ہے. مسلک اعلیٰ ہر اس چیز کو خارج کر دیتا ہے جو گندی اور بیہودہ ہوتی ہے, غلط ہوتی ہے. وہ چاہتے نہیں ہے, مسلک اعلیٰ خود ان کو نکال دیتا ہے. اس کو اب یوں سمجھو آپ کہ پھل والا پھل بیچتا ہے, تو جو پھل سڑ جاتے ہیں تو پھل والا کیا کرتا ہے, سڑے پھلوں کو چھاٹ کے تاکہ یہ پھل جو ہے دوسرے پھل خراب نہ ہو جائے. تو اسی طرح یہ مسلک اعلیٰ حضرت
ایک اس مثال ہے, تمثیل ہے کہ اسی کسوٹی کی طرح ہے کہ جب کوئی سڑنے لگتا ہے ہمارے یہاں سے, مسئلہ کی حالت خود ہی نکال کے پھینک دیتا ہے اس کو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ تمہارا کیا ہے؟ میل ہے, مالو کا. تو آپ کے پاس 100 روپے آئے, 100 روپے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, لیکن میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, پرسنٹ کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے نا, 2.5%. تو آپ کے پاس جتنا بھی مال تھا, ابھی 100 روپے تھے مان لیجیے, تو آپ کتنے روپے زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ تو جو 2.5 روپے وہ کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے مال کا میل ہے. ہر سال نکالتے نا, تو ہر سال یہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں نا, یہ ہماری جماعت کا میل ہے. یہ ہر سال 2.5% جو ہے میل ہم خود ہی نکال دیتے ہیں. چلو نکلو, مسئلہ کی حالت اس میل کو خود نکال دیتا ہے, تو رہنے لائق نہیں ہے. وہی خالص مال رہنے لائق ہو جاتا ہے جو اچھا مال ہو. یا سونار سونے کو بھٹی میں ڈالتا ہے تو سونے کا میل جل جاتا ہے اور سونا خالص نکھر کر آ جاتا ہے. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بھی عقیدے کی بھٹی ہے. مسئلہ کی حالت بھی کیا ہے؟ اسلام اور عقیدے کی حقانیت کی بھٹی ہے. اب اس میں جو جاتا ہے صحیح عقیدہ ہو تو سونے کی طرح نکھر آتا ہے, اور اگر ذرا سے بھی باطل پن ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہی میل الگ ہو جاتا ہے, سونا کھرا الگ ہو جاتا ہے. اب ایک تیسرا اعتراض اسی پر اختتام میں, یہ آخری اعتراض ہے. بھائی جب تم اتنے سچے ہو, تم اہل سنت ہو, تم ہی جنتی ہو, تو پھر تم میں بھی تو اختلاف ہے آپس میں. تمہارے ملا لوگ بھی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. جب تم جنتی ہو تو پھر تم میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بھائی تمہارا دیوبندیوں سے اختلاف ہے, تم ان کو جنتی نہیں مانتے, ٹھیک ہے. تمہارا شیعوں سے اختلاف ہے, ٹھیک ہے بھائی. تمہارا جو ہے قادیانیوں سے اختلاف ہے, ٹھیک ہے بھائی. تمہارا اور فرقوں سے اختلاف ہے, لیکن تمہارا تو آپس میں بھی اختلاف ہے. تو پہلے سمجھ لیجئے, یہی تو ہمارے کھڑے ہونے کی دلیل ہے. دودھ میں چھوٹی سی ایک کیڑا آ کے گر گیا, آپ کو دکھیں گا نا وہ, کیا آپ اس کو نظر انداز کریں گے؟ تو باطل فرقہ وہ ہوتا ہے جو نظر انداز کرے یا دودھ پی لے, اور ہم نظر انداز نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ اتنا تو چھوٹا سا کیڑا بھی جو آگ ہے نا, یہ بھی نہیں چلے گا, اس کو بھی نکالو. تو ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اگر حق میں نقطہ برابر بھی باطل آ جائے تو وہ نظر آنے لگتا ہے. نقطہ برابر بھی آ جائے. یہ تو ایک الزامی جواب تھا, اب تحقیقی جواب سن لیجئے. یہ جو ہمارے علماء میں اختلاف ہوتے ہیں آپس میں کچھ چیزوں کو لے کر, یہ فروعی مسائل میں عقائد کو لے کر اختلاف نہیں ہے. 2 چیزوں پہ ہمارے علماء میں اختلاف نہیں ہوتا, اور جب 2 چیزوں میں سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی مولوی اختلاف کرے تو ہم خود ہی, میں نے کہا نا, مسلک کے اعلیٰ حضرت اس کو نکال پھینکتا ہے, پھر وہ ہمارا مسلک کا, ہمارے جماعت کا, اہل سنت کا رہتا ہی نہیں ہے. تو اختلاف اگر ہوتا بھی ہمارے علماء کے درمیان, وہ مسائل کو لے کر ہوتا ہے, نئی نئی تحقیقات کی بنیاد پر ہوتا ہے, کچھ نئی باتوں کو لے کر ہوتا ہے, تحقیقی اختلاف ہوتا ہے. لیکن جہاں تک 2 چیزیں اس میں اختلاف نہیں ہوتا, ایک رسول اللہ کی غلامی کے تعلق سے کوئی اختلاف, غلامی کے معاملے میں سب یکساں, سرکار کی غلامی کا جہاں تک معاملہ ہے. دوسرا, عقائد میں ہمیں اختلاف نہیں ہوتا ہمارے یہاں. اور جب یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی تو یہ ہو سکتا ہے کہ 2 عالم اہل سنت میں اختلاف کر رہے, تو ایک حق پر ہے اور ایک اس مسئلے میں باطل پر ہے, لیکن دونوں کا دعویٰ غلام ہونے کا ہے. مصطفیٰ کی عظمت کو لے کر کمپرمائز دونوں میں سے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عقائد میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بنیادی عقیدے ہمارے, رسول اللہ کے علم غیب کا عقیدہ, حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ, رسول اللہ کے اول مخلوق میں سب سے اول پیدائش کے اعتبار سے ہونے کا عقیدہ, حضور کے علم غیب کا عقیدہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ, جتنے بنیادی عقائد ہیں اس میں اختلاف ہمارے علماء کے درمیان نہیں ہوتا. یہ تو دیوبندیوں میں ہوتا, دیوبندیوں میں ایک حیاتی اور ایک مماتی ہے. اہل حدیثوں میں 32 فرقے جناب, اور ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا, ذاکر نائک نے خود کہا ہے. ذاکر نائک خود کہتا ہے کہ 32 فرقے کیا نام ہے اہل حدیثوں میں, اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. Now coming to the question that therefore Sheikh Nasir Albani says you should call yourself Salafi. My question is, which Salafi? Which Salafi? My counter question. And now do you know how many are Salafi? Are you a Qutubi or Sururi or Madkhali? I can name another Salafi. See, I'm not speaking against anyone. Please don't get me wrong. I don't mean ill to any of them. But even in Salafi there are various groups. And if you go to UK, MashaAllah, Subhanallah, Allahu Akbar, there are so many groups in UK, each group fighting against the other, calling the other Salafi a kafir. Nauzubillah. ہمارے اختلاف عقیدے پر نہیں ہے, ہمارے اختلاف رسول اللہ کی محبت کو لے کر نہیں ہے. اختلاف کچھ نئے باتوں کو, کچھ نئے مسائل, تحقیق کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن غلامی پہ سب ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ناکارہ ہے اور کوئی غلام کام کا ہے, کوئی غلام زیادہ کام کر رہا ہے اور کوئی غلام کم کام کر رہا ہے دونوں غلام. تو لہٰذا اب ہم کہیں گے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے جناب کہ غلام پر انگلی اٹھائیے, یہ آقا پہ چھوڑ دو کہ کون غلام جو ہے کام والا ہے اور کون غلام ناکارہ ہے. یہ آقا پہ چھوڑ دیجیے, آپ زحمت مت اٹھائیے. تو کس کو کیا دیں گے, یہ شہد دوسرا پر چھوڑ دے. کس کو کیا دیں گے, یہ شہد دوسرا پر چھوڑ دے. تو غلام ہے ان کا, سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے. اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون, مصطفیٰ کا کام ہے, مصطفیٰ پر چھوڑ دے.